السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے اور ایسے اقدامات کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر پوری زندگی دشواری میں اور تکلیفوں میں گزارتا ہے۔ مقدمے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، اور پھر یہاں تک کہ قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے، اور یہ سب غصے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اور غصے کی وجہ سے یہ سارے اقدامات، یعنی کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد انسان کو جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ پوری زندگی ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش اگر میں اس وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا تو یہ ساری پریشانیاں جو آج میرے نصیب میں آئی ہیں اور اس وقت جن کو میں فیس کر رہا ہوں، ان سے میری حفاظت ہو جاتی۔ مذہب اسلام نے بہت ہی خوبصورت طریقہ ہمیں ہر چیز کے متعلق بتلایا ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہم کو یہ بھی بتلایا ہے کہ جب غصہ آئے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، غصے پر کنٹرول ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں اس امت پر، بے شمار احسانات ہیں ہم پر۔ انہی احسانات میں سے، انہی انعامات میں سے ایک احسان بہت بڑا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہمیں غصے کے وقت کیا کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں جب غصہ آئے تو ہمیں کس طریقے سے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تین طریقے میں آج آپ کو بتلاؤں گا جو احادیث سے ثابت ہیں، جس کے ذریعے سے اگر آپ ان تین طریقوں کو استعمال کر لیتے ہیں اور ان تینوں حدیثوں پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ تمام کی تمام پریشانیاں جو آپ غصے کے بعد فیس کرنے والے تھے، جن کا سامنا کرنے والے تھے، آپ ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، جیسے ہی غصہ آپ کو آئے تو فوراً آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دو شخص آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور شدت پکڑ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اعرف کلمۃ لو قالها ھذا لذهب عنه الذی یجد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جیسے ہی غصہ آئے تو سب سے پہلے جو کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہو قائم، اور وہ کھڑا ہو، فلیجلس، تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر اس سے بیٹھنے کے بعد غصہ ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر تب بھی غصہ ختم نہ ہو وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ، تو پھر وہ لوٹ جائے، لیٹ جائے، یعنی آرام کر لیں۔ تو دوسرا طریقہ جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کو اسی حالت میں غصہ آ جاتا ہے تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر بیٹھنے کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوتا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو یہ تین کام ہمیں احادیث سے ملتے ہیں کہ جب بھی غصہ آئے تو ہمیں یہ تین کام کر لینے چاہیے، یا ان میں سے کوئی ایک کام کر لیں، اور سب سے شروع میں جیسے ہی غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اب بھی غصہ ختم نہیں ہے تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر اب بھی غصہ ختم نہیں ہوتا ہے تو پھر وضو کر لیں۔ ان تینوں احادیث پر عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا غصہ بہت جلد یعنی ختم ہوتا چلا جائے گا، اور غصے کے بعد میں جو نوبت آنے والی تھی، جو تکلیفیں آپ کو پیش آنے والی تھی، انشاءاللہ ان تمام تکلیفوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ غصے کی وجہ سے انسان نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتا ہے،
اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے لگتے ہیں، لعن طعن کرنے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے۔ پھر کیس ہوتے ہیں، جیل میں جانا پڑتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں اس وقت غصے پر کنٹرول کر لیتا تو یہ ساری کی ساری دقتیں اور پریشانیاں جو آج مجھے فیس کرنی پڑ رہی ہیں، جن کا میں آج سامنا کر رہا ہوں، اگر میں اسی وقت غصے پر کنٹرول کر لیتا تو آج ان تمام تکلیفوں کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ تو اس لیے جب بھی غصہ آئے تو ان 3 کاموں کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کا غصہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تمام کی تمام چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں تک ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی غصے کے وقت میں ان تینوں احادیث پر عمل کر سکیں اور وہ بڑی سے بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔